بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو سر سید اکیڈمی۔ اب ہم پڑھیں گے انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس، یعنی اکائیوں کا بین الاقوامی نظام۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آئی۔ 1960 سے پہلے دنیا کے مختلف حصوں میں فزیکل کوانٹیٹیز کی میجرمنٹ کے لیے مختلف یونٹس استعمال ہوتے تھے۔ فار ایگزامپل، دنیا کے ایک حصے میں لینتھ کے لیے جو یونٹ استعمال ہوتا تھا وہ یارڈ تھا، یعنی گز، اور دنیا کے کسی دوسرے حصے میں لمبائی کا جو یونٹ تھا وہ میٹر تھا، یا کسی حصے میں لینتھ کا یونٹ انچ تھا اور کسی حصے میں لینتھ کا یونٹ سینٹی میٹر تھا، یا کسی حصے میں لینتھ کا یونٹ فٹ تھا اور کسی میں میٹر۔ اسی طرح دوسری فزیکل کوانٹیٹیز کے لیے بھی مختلف یونٹس تھے، جیسے ماس کا یونٹ کہیں کلو گرام تھا اور کہیں پر سیر۔ تو ان مختلف یونٹس کی وجہ سے بہت سے مسائل کا سامنا تھا۔ فار ایگزامپل، اگر کسی تاجر نے دنیا کے کسی دوسرے حصے سے کپڑا خریدنا ہوتا تھا تو وہ اپنے بنائے گئے یونٹ آف لینتھ کے مطابق اس کپڑے کی پیمائش کرتے تھے، اور خریدار کے ملک میں لینتھ کا یونٹ اس سے ڈیفرنٹ ہوتا تھا، تو یوں خرید و فروخت میں مشکل پیش آتی تھی۔ اسی طرح ہی باقی فزیکل کوانٹیٹیز میں بھی مختلف یونٹس کی وجہ سے مسائل آتے تھے، اور خاص کر سائنس میں بھی ان ڈیفرنٹ یونٹس کی وجہ سے بہت سے پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو ان سب پرابلمس کے سلوشن کے لیے 1960 میں پیرس میں 11th جنرل کانفرنس آن ویٹ اینڈ میجرمنٹ کا انعقاد ہوا، جس میں دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ نے شرکت کی، اور سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ پوری دنیا میں میجرمنٹس کے لیے ایک ہی سسٹم، یعنی انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس اڈاپٹ کیا جائے، یعنی اختیار کیا جائے۔ اور اس کانفرنس میں بیس کوانٹیٹیز کے یونٹس کو ڈیفائن کیا گیا اور ورلڈ وائڈ اسے ایکسیپٹ کیا گیا، یعنی پوری دنیا میں پھر انہی ڈیفینیشنز کے مطابق بیس کوانٹیٹیز کے یونٹس کو بنایا گیا، اور اس طرح مختلف یونٹس کی وجہ سے جو مسائل تھے وہ ختم ہو گئے۔ انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس کو عام طور پر ہم SI کہتے ہیں۔ SI مین سسٹم انٹرنیشنل، اور اس سے مراد انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس ہوتا ہے۔